حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا فاصلہ تاریخ والے بتاتے ہیں کہ 650 سال ہے۔ 650 سال یہ محنت نہ ہوئی تو انسانیت اچھی طرح بگڑ گئی۔ کہتے ہیں یہود انہوں نے اتنی بڑی جرأت کی کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو اس انسان کو، میری پاک ذات کے بارے میں کتنی گستاخی، میں تو رب ہوں، الہ ہوں، ہاں صمد ہوں، یہ بیٹے کی نسبت میری طرف کرتے ہیں۔ اور نصارہ جو تازہ امت تھی، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا جو ہے بنا دیا، اور یہ مجوس یہ فرشتوں کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے، بیٹیاں کہنے لگے۔ اور بیت اللہ میں جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اللہ کا گھر، اس کے چاروں طرف بتوں کی عبادت ہونے لگی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آئے اس کو جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے۔ ہر وہ زمانہ جس میں اللہ کی پہچان نہ ہو، اللہ کے احکام کا علم نہ ہو، وہ جاہلیت والا دور ہے۔ لیکن اس کو جاہلیت کے ساتھ خاص کیا کہ یہ انتہائی درجے کی جہالت میں تھے کہ بیت اللہ کے ہوتے ہوئے بیت اللہ کے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر 360 بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور ایسے سخت دل تھے کہ جاہلیت والی ایک مصنوعی غیرت کو بنا کر اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور ایسے یقین بگڑے ہوئے تھے اور مالوں پر یقین تھا کہ بیٹا پیدا ہوا، اس کو کہاں سے کھلائیں گے، تو اس کا گلا گھونٹ کر مار دیتے۔ اللہ نے سارے کائنات پر احسان کا ارادہ کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دین کی مبارک محنت دے کر بھیجا۔ پہلے انبیاء ان کی ذمہ داری اپنی اپنی قوموں علاقوں کی تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کی قیامت تک آنے والے زمانوں کی جو ہے ذمہ داری عطا فرمائی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 23 سال کا عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ 23 سال میں آپ نے وہ مبارک محنت کی، وہ جد و جہد کی، وہ قربانیاں کی کہ اللہ تعالیٰ نے سارے معاشرے کو درست کر دیا، اور صحابہ کا ایک بہت بڑا مجموعہ ایک پاکیزہ زندگی والا بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے امت کو یتیم چھوڑ کر نہیں گئے، بلکہ پہلے ہی دن سے امت کو نبیوں والے کام پر کھڑا کیا، جو آپ کی محنت تھی، دعوت تھی۔ صحابہ کو، مردوں کو، عورتوں کو، غلاموں کو، بچوں کو، شہریوں کو، دیہاتیوں کو، پڑھے ہوئے کو، ان پڑھوں کو، سب کو اس محنت پر کھڑا کیا۔ ہر ایمان لانے والا دعوت دینے والا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجموعہ تیار کر دیا، اور جب مجمع تیار ہو گیا حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا مجمع ہے لاکھوں کا، اور آپ مینا میں خطبہ دے رہے ہیں، اور مجمع جو ہے وہ پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑی درے ہیں، کوئی میدان نہیں تھا، اور صحابہ کرام اپنے اپنے خیموں میں، اپنی اپنی چھولداریوں میں اور یا جھونپڑیوں میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ میلوں تک پھیلا ہوا تھا مجمع، اور یہ آخری پیغام تھا جو اللہ کے رسول نے اس امت کو دینا تھا اور یہ ذمہ داری کو منتقل کرنا تھا۔ اس لیے اللہ نے ایک معجزہ ظاہر کیا کہ لاکھوں انسان اور میلوں میں پھیلے ہوئے آپ کی آواز کو اللہ نے اپنی قدرت سے آخری انسان تک پہنچایا۔ یہاں تو یہ اذانوں کا مجمع ہے، لاکھ کے قریب ہوگا، اور اسپیکر استعمال کیا جا رہا ہے، اس سے آواز پہنچ رہی ہے۔ اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں اور آپ کی آواز آخری انسان تک پہنچ رہی ہے اور برابر پہنچ رہی ہے، اور آپ اللہ کے احکام کو بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام سمجھ گئے کأنہا حج خطبۃ مودع، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو الوداع کہہ رہے ہیں، اور جیسے دنیا سے جانے والا آدمی اپنے باپ پیچھے رہنے والوں کو نصیحتیں کرتا ہے، اللہ کے رسول ہمیں خطبہ دے رہے ہیں۔ آنکھیں ڈوبا گئی، رونے لگے صحابہ، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام بیان کیے، اور آخر میں فرمایا الا هل بلغت، اے میرے صحابہ بتاؤ کیا میں نے اللہ کا پیغام اچھی طرح پہنچا نہیں دیا؟ تبلیغ، اچھی طرح پہنچانا۔ تمام صحابہ نے بیک زبان کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، بلغت الرسالہ، اللہ کے پیغام کو اچھی طرح پہنچا دیا، ادیت الامانہ،
دین کی امانت کو اچھی طرح ادا کر دیا. نصحت الامہ، بہت زبردست اور خوبصورت نصیحتیں آپ نے امت کے لیے کی. وجاہدت فی اللہ حق جہادہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے محنت کا حق ادا کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے رب کو پکارا اور کہا اللہم فاشہد، اے رب، اے اللہ، آپ گواہ رہیے کہ میری امت آپ کے نبی اور آپ کے حبیب کے بارے میں یہ گواہی دے رہی ہے کہ میں نے ان کو یہ پیغام اچھی طرح پہنچا دیا. 3 دفعہ فرمایا اے اللہ آپ گواہ رہیے، اے اللہ آپ گواہ رہیے. اور اس کے بعد فرمایا الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، کان کھول کر سن لو، میرا یہ دین جس میں سارے انسانوں کی کامیابی ہے، اس میں جس کو جتنی بات بھی معلوم ہے وہ غائبین تک اس کو پہنچا دے، یعنی قیامت تک آنے والے انسانوں تک اس پیغام کو پہنچانے کی محنت کرے.